حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام يا سيدي يا رسول الله. پہلے برکتاً حضور اعلی حضرت تشریفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر کردہ نعت کے 2-3 شعر پیش کر دو. در محبوب پر جو کوئی جا پہنچا مدینے میں، در محبوب پر جو کوئی جا پہنچا مدینے میں، کھلی آنکھوں سے دیکھا خلد کا نقشہ مدینے میں، کھلی آنکھوں سے دیکھا خلد کا نقشہ مدینے میں. اور سنبھالو یا رسول اللہ دل بے تاب کو میرے، سنبھالو یا رسول اللہ دل بے تاب کو میرے. ابھی اس کو نیا سودا ہوا پیدا مدینے میں، ابھی اس کو نیا سودا ہوا پیدا مدینے میں. اور ہوئے رخصت جو طیبہ سے خیال آتا ہے یہ دل میں، ہوئے رخصت جو طیبہ سے خیال آتا ہے یہ دل میں. خدا جانے مقدر پھر بھی لائے گا مدینے میں، خدا جانے مقدر پھر بھی لائے گا مدینے میں. اور میں کیوں خواہش کروں اے اشرفی گلزار جنت کی، میں کیوں خواہش کروں اے اشرفی گلزار جنت کی. ہمارے واسطے ہے جنت الماوا مدینے میں، ہمارے واسطے ہے جنت الماوا مدینے میں. در محبوب پر جو کوئی جا پہنچا مدینے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب تک کی 2 محفلوں میں قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کے جن 2 رکوعوں پر ذکر ہوا، ان میں خالق کائنات نے سب سے پہلے مومنین کی خوبیاں، مومنین کی پہچان اور مومنین کے اس طرز عمل پر جو انہیں انعام و کرام سے نوازا اس کا ذکر ہوا. اس کے بعد کافروں کے لیے جو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا
ان کا انکار اور ان کے کفر کی وجہ سے جو ان پر عذاب کیا جائے گا، جہاں انہیں مستقل رہنا ہے، اللہ کے اس عذاب عظیم کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر کے دیکھیں تو منافقین کے حوالے سے قرآن عظیم نے بیان کیا، ان کی پہچان کیا ہے، وہ بولتے کیا ہیں، ان کے دل میں کیا ہے، مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے، اپنوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اور ان کی ان خواصتوں کی وجہ سے انہیں کیا انعام ملے گا، میدان محشر میں کیا عذاب ہوگا، اس کا ذکر ہوا۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ قرآن ہدی للناس ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، خالق کائنات پھر ایک موقع لوگوں کو عطا فرما رہا ہے، اور یہاں حکم ہو رہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عام خطاب ہے، نہ اس میں کافر شریک ہے، نہ مومن، نہ مسلمان، کوئی بھی۔ قرآن نے عام خطاب کیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو پوجو اپنے پروردگار کو جس نے پیدا فرمایا تمہیں اور انہیں جو تمہارے پہلے ہوئے، کہ امید رکھ سکو کہ ڈرنے لگو، لعلکم تتقون، امید رکھ سکو کہ ڈرنے لگو۔ تفسیر میں حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ اے مومنو اور کافر سب لوگ پوجو اور صرف اپنے پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ کو پوجو، کہ اس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ معبودیت کا اعتقاد رکھ کر اس کا قرب چاہنے کے لیے جو کرو وہی تمہاری پوجا ہے۔ تم اپنے پالنے والے اللہ کے احسانات تو دیکھو کہ وہی جس نے پیدا فرمایا تمہیں، اور صرف تمہیں کو نہیں بلکہ انہیں بھی جو تمہارے پہلے ساری کائنات میں پیدا ہوئے، اس عبادت کی بدولت تم اس قابل ہو گئے کہ امید رکھ سکو کہ ڈرنے لگو اور خدا کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہوئے۔ یعنی جو لعلکم تتقون کی وجہ بیان کی گئی وہ خدا کی عبادت ہے، کہ رب کو پوجو گے، رب کی عبادت کرو گے، اس کا خوف تب دل میں پیدا ہوگا۔ اس کی عبادت کے بغیر اگر کوئی زندگی بھر دعویٰ کرتا رہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں تو وہ اپنے دعوے کے اندر غلط ہے۔ اس سلسلے میں جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ یہاں یا ایھا الناس اعبدوا کہا گیا ہے، لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، تو اس میں تینوں شامل ہیں، مومنین، کافرین اور منافقین۔ مومنین اس لیے شامل ہیں کہ عبادت کا معنی اگر مومنین کی طرف لیں تو حکم یہ بنتا ہے، معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت پر وہ ڈٹے رہیں، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ ایک معنی مومنین کے حوالے سے یہ ہے عبادت کا، یعنی یہ نہیں کہ ایک دن پڑھا، 2 دن پڑھا پھر چھوڑ دیا، نہیں، عبادت ایسی کریں کہ اس میں ہمیشگی ہو۔ اور اگر کافرین کے حکم کا معنی لیا جائے تو کافرین کے حکم کا معنی ہے کہ وہ پہلے ایمان لائیں، بعد میں جو ہے وہ عبادت کریں۔ جیسے کہ عبادت کے لیے لازم و ملزوم کچھ چیزیں ہیں کہ پہلے وضو کرو پھر نماز پڑھو، اسی طریقے سے پہلے اسلام لاؤ، کافروں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا سے مراد یہ کہ کافروں تم پہلے ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاؤ پھر اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ کافروں کے معاملے میں، اور وہ منافقین جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن بباطن ان کے دلوں میں نفاق چھپا ہوا تھا، اگر ان کا معنی لیا جائے تو وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو نفاق کو چھوڑیں اور پھر اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ یعنی جو لوگ نفاق رکھ کر کے مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے ان سے بھی کہا جا رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا سے خطاب ان سے بھی ہے کہ جو تمہارے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں، اللہ کے نبیوں کے بارے میں جو نفاق چھپا ہوا ہے اس نفاق کو نکالو، پھر اپنے دل کو صاف کرو، پھر اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس آیہ کریمہ میں یہ تینوں مراد لیے گئے ہیں۔
آگے ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، اس کی عبادت کرو، اس کی پوجا کرو، اس کی پرستش کرو، کہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو قبہ بنایا، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اتارا آسمان سے پانی کو یعنی بارش کو، پھر نکالا اس سے کئی پھل غذا کے لیے اور وہ بھی تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ خالق کائنات اس کے بعد یہ انعام و اکرام کو ظاہر کرنے کے بعد حکم دے رہا ہے کہ نہ بناؤ اللہ کے لیے مد مقابل، جبکہ تم خوب جان رہے ہو، تمہیں اچھی طریقے سے علم ہے، تم خوب جان رہے ہو، پھر اس کا مد مقابل نہ بناؤ۔ اب اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا پروردگار ہی ہے جس نے بنایا، اپنے لیے نہیں، اسے کیا ضرورت ہے؟ خالق کائنات کسی چیز کا محتاج نہیں، نہ وہ زمین کا محتاج ہے، نہ آسمان کا محتاج ہے، نہ چاند و سورج کا محتاج ہے، نہ سونے جاگنے کا محتاج ہے، نہ کھانے پینے کا محتاج ہے، اسے کیا ضرورت ہے؟ اس نے تو بنایا تمہارے لیے، اس لیے لکم کی بات فرمائی جا رہی، الذی جعل لکم، تمہارے لیے بنایا، بلکہ تمہارے لیے اپنے کرم سے زمین کو فرش بنا دیا کہ ساری زمین تمہاری آنکھوں کے سامنے بچھی ہوئی ہے، اور آسمان کو قبہ بنایا بے ستون کا گنبد، اس میں کہیں بھی پلر نہیں، کہیں بھی ستون نہیں، بغیر ستون کا گنبد بنا کر کے خالق کی کائنات نے ایک شامیانہ بنا دیا۔ اور پھر کرم پر کرم ہے کہ اتارا یعنی برسایا بادلوں کو بنا کر آسمان کی طرف سے پانی کو، اور اتنا ہی نہیں بلکہ پھر نکالا یعنی پیدا فرمایا اس بارش سے کئی طرح طرح کے مختلف پھل، تاکہ کھانا اور غذا مہیا فرما دے تمہارے لیے۔ تو دانائی سے کام لو، عقل مندی سے کام لو، اور ہرگز نہ بناؤ اپنی من گھڑت سے اللہ کے لیے کوئی بھی مد مقابل یعنی برابری والا، جبکہ تم خود بھی اچھی طرح سے خود جان رہے ہو کہ خالق کی برابری کا کوئی مخلوق ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جانتے ہیں جو پرستش کرتے ہیں بتوں کی، انہیں بھی پتا ہے، اس لیے کہ کئی جگہ انہوں نے اعلان کر دیا، جب پوچھا گیا کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے تو بولے تھے لیکون اللہ، اللہ ہی پیدا کرنے والا۔ زندگی دینے والا اور موت دینے والا کون ہے تو بولے تھے لیکون اللہ، اللہ ہی زندگی اور موت دینے والا۔ تو جو انکار کرنے والے ہیں وہ بھی خوب جانتے ہیں کہ خالق کی برابری کا کوئی مخلوق ہو ہی نہیں سکتا، اور جس کو تم برابری والا بنائے ہوئے ہو سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، چاہے وہ چاند کی پرستش کرنے والے ہوں، سورج کی پرستش کرنے والے ہوں، آگ کی پرستش، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے، یہ خدا کی مخلوق میں شامل ہے۔ آگے ارشاد خداوندی ہو رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر ہو تم کسی شک میں اس سے جو اتارا ہم نے اپنے خاص بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک ہی صورت کی طرح، ایک صورت کی طرح مثال لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور دہائی دو اپنے ساختہ یعنی بنائے ہوئے مددگاروں کی اللہ کو چھوڑ کر، جن کو تم نے اپنا الہ بنا رکھا ہے، معبود بنا رکھا ہے، سب کو پکار لو اللہ کے علاوہ اور ان کی دہائی دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو پھر تم بلا لو، ایک ہی صورت لے آؤ، اور اگر ہو تمہیں منکرو کسی قسم کے کسی شک میں اس قرآن کی طرف سے جو اتارا ہے ہم نے اپنے خاص بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اس لیے کہ قرآن میں تو کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ کہہ دیا خدا نے، اب جو شک ہوگا اس کے دلوں میں ہوگا، شک کرنے والے کا اپنا جرم ہوگا، ورنہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی لیے اس شک کی بات کیا جا رہی ہے کہ جو میں نے اپنے محبوب پر اتارا ہے، اگر اس کلام میں تمہیں کوئی شک ہو، جو اپنے بندے ہونے میں بے مثل و یکتا ہے، یعنی میرا محبوب تو ایسا بندہ ہے جو اپنی عبدیت میں بھی بے مثل و یکتا ہے، اس کے جیسا کوئی بندہ نہیں، اس کے جیسا کوئی رسول نہیں، سارے رسولوں کے سردار ہیں جناب
حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور جس کی ابدیت تک دوسرے کی رسائی نہیں. وہ تو ایسے بندے ہیں کہ ان کی ابدیت تک کسی بندے کی رسائی بھی نہیں ہے. جائے کہ تم رسول کی برابری کرو. آج رسول کو اپنی طرح کہنے والے اسی بات سے سوچیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، رب نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. تو جو خالق کائنات اپنے بندے کو رات کے چھوٹے سے حصے میں اپنے قرب خاص میں بلا لے، اس بندے کی ابدیت کا کیا کہنا؟ اس کی ابدیت تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی تھی، جائے کہ ہم رسول کی برابری کریں. تو پھر سامنے آؤ اور ذرا لے تو آؤ، پورا قرآن نہیں بلکہ بس ایک ہی صورت، فصاحت و بلاغت، حکمت و روحانیت، تقدیس رفعت، غیب کی خبر دینے میں اس قرآن کی کسی صورت کی طرح، اور تمہاری جان طاقت سے یہ باہر ہو کہ تم خود نہیں لا سکتے، تو اس مشکل میں خوب دہائی دو، ان معبودان باطلہ کو پکارو اور فریاد کرو، مدد مانگو، یعنی اپنے ساختہ معبودوں مددگاروں کی جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر. اس معبود حق کی معبودیت سے منحرف ہو کر جس کو تم نے اپنا معبود بنایا ہے اس کو بھی پکارو مدد کے لیے. اگر قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تم انکار کرنے والے ہو، اگر تم ان کی انکار کرتے ہو تو پھر چیلنج ہے قرآن کا کہ تم لے آؤ ایک صورت کی طرح. اگر ایسا نہیں کر سکے تو تم ہو اے دنیا بھر کے کافروں، انکار کرنے والے، اگر تم سچے ہو تو یہ ساری باتیں لے آؤ ورنہ تم منکر ہو جاؤ گے. پھر اب تبارک و تعالیٰ کے ارشاد گرامی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پہلے چیلنج کیا اور پھر اسی چیلنج کا جواب خود خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. خالق کائنات کا جلال اس آیت کریمہ میں نظر آ رہا ہے. ان کفار و مشرکین کے لیے جو اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اور قیامت تک جھوٹے رہیں گے اور اس جیسی کوئی مثال قیامت تک نہیں دے سکتے، ان کے لیے قرآن یہ اعلان فرما رہا ہے پس اگر تم نہ کر سکے اور ہرگز نہ کر سکو گے، جب قرآن نے کہہ دیا کہ ہرگز نہیں کر سکو گے تو قیامت تک قرآن کے ایک لفظ کی مثال نہیں لا سکتے. طرف سے فرما رہا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ کو جس کا ایندھن انسان اور سنگین مورتیاں ہیں. والحجارہ سے مراد، پتھر سے مراد تمہاری وہ پتھر کی مورتیاں ہیں، اور وہ انسان ہے جو کفر کے اندر زندگی گزار کر کے چلے گئے، انہی سے دوزخ کی آگ اور زیادہ بھڑکائی جائے گی اور انہی پتھروں سے اور بھی زیادہ آگ کو گرم کیا جائے گا جس کو تم معبودان باطلہ دنیا میں ہوتے ہوئے جس کی تم پرستش کرتے تھے. اور وہ آگ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ اعدت للکافرین، تیار کر رکھی گئی ہے کافروں کے لیے. اب اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں حضور محدث اعظم کہ پس یاد رکھو کہ اگر تم نہ کر سکے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہم صاف بتائے دیتے ہیں کہ قیامت تک ہرگز نہ کر سکو گے تو خود ہی اپنی ہڈیوں اور بوٹیوں پر رحم کھاؤ اور ڈرو جہنم کی آگ کو جو بھڑک رہی ہے. وہ جہنم جس کا جلانے کے لیے ایندھن تم انسان ہو اور تمہاری سنگین مورتیاں ہیں جن کو پوجنے کے لیے تم نے تراش لیا ہے. اس جہنم کی آگ کو یہ نہ سمجھنا کہ ابھی آئندہ پیدا کی جائے گی، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب میدان محشر قائم ہوگا پھر وہ آگ بھڑکائی جائے گی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو پہلے ہی سے تیار کر رکھی گئی ہے تم سب کافروں کے لیے. اس میں کوئی بد نصیب مسلمان اگر کسی بدعمالی سے گیا تو بالآخر نکال لیا جائے گا، اور کافروں کا تو وہ گھر ہی ہے. مومنین کے لیے تو یہ سرکار کی رحمت للعالمین ہی ہے. اسی لیے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان اگر سلامت ہے تو وہ ایمان ایک ایسی دولت ہے جو ہر جگہ ہمارے کام آئے گا. دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آئے گا، میدان محشر میں بھی کام آئے گا. اور اگر ہم اپنے شامت اعمال کی وجہ سے جہنم میں گئے تو یہ ایمان جہنم میں ہمارے ساتھ ساتھ جائے گا، اس لیے کہ جب یہ نہیں جائے گا تو پھر ہمیں نکالے گا کون؟ تو یہی ایمان ہی تو ہے جو بعد میں سزا کے بعد ہمیں نکال کر کے جنت میں لائے گا. اب آگے خالق کائنات کا ارشاد گرامی ہے. یہ تو رہی کافروں کی بات اور ان کے ڈرانے کی بات اور ان کو نصیحت کرنے کی بات. اب خالق کائنات کا ارشاد گرامی وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری دو انہیں جو مان گئے اور کیے کرنے کے لائق کام.
ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کی بے شک انہی کے لیے ہیں جنتیں بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، اور جنتیوں کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب دیے گئے اس میں کوئی پھل کھانے کے لیے جنتیوں کو دیے گئے تو کہہ پڑے کہ یہ وہی ہے جو دیے گئے تھے ہم پہلے سے، کہنے لگے یہ پھل تو ہم کھا چکے ہیں، پہلے سے دیے گئے۔ تو رب کائنات کا ارشاد گرامی وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لوگ کہیں گے کہ حالانکہ دیے گئے تھے بالکل ہم شکل، ایسے ہی پھل تو ہم دنیا میں کھا کے آئے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور انہی کے لیے ہے اس میں بیویاں پاک دامن اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ مومنین کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرماتے ہیں کہ اس موقع پر کافر لوگ بھی سن لیں، یعنی کافروں کو تو جو باتیں بتائی گئی خالق کائنات نے پہلے، اب رب تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ کافروں تم بھی سن لو، اور خاص طور پر خوشخبری سنا دو اے محبوب ان مسلمانوں کو، یعنی انہیں جو مان گئے اللہ و رسول کو اور اس پر نہیں رہ گئے، یعنی صرف مانا ہی نہیں بلکہ کام کیے، اور کیسے کام کیے؟ جو کرنے کے لائق کام ہے، اچھے کام ہے، نیک کام ہے، جس میں نالائکی اور بدی نہ ہو بلکہ نیک ہی نیک کام ہو، ایسے لیاقت والوں سے کہہ دو کہ بے شک اور بلا شبہ انہی کے لیے ہیں بغیر کسی پریشانی کے جنتیں، یعنی سدا بہار باغ، کیسے شاداب کی بہ رہی ہیں جن کے درختوں اور مکانات کے نیچے شراب طہورہ کی نہر، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، کہ بے مثل نہریں اس کے پھلوں کا یہ حال ہے کہ جب دیے گئے انہیں اور ان کو جب دیا گیا پھل تو انہوں نے جب پھل پایا تو اس جنت میں سے کوئی پھل جب لیا، کس لیے لیا؟ ان کی غذا کے لیے دیا گیا کہ کھاؤ اور خوب جی بھر کر کھائیں اور مزے پائیں۔ تو بے ساختہ وہ لوگ کہہ پڑے، کون؟ جنت والے کہہ پڑے کہ یہ پھل تو بالکل ٹھیک وہی پھل ہے جو ابھی ابھی دیے گئے تھے۔ یہ ابھی ابھی کا لفظ بتا رہا ہے کہ مومن دنیا سے جاتا ہے تو میدان محشر قائم ہونے تک جو لمحات گزریں گے اس کا انہیں پتہ نہیں ہوگا، قبر سے لے کر حشر تک، اور حشر سے حساب و کتاب کے بعد جب جنت میں جائے گا تو ان کو تو اتنی ہی منزل لگے گی کہ ابھی دنیا سے آئے تھے ابھی جنت پہ پہنچ گئے، حالانکہ سارا معاملہ بیت چکا۔ محشر کا میدان کتنی دن کا ہوگا یہ ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن حضور محدث اعظم فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ کہیں گے مولا ابھی ابھی تو ہم نے کھایا ہے اور ہم اس کو کھا چکے ہیں پہلے ہی سے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جو پہلے دیے گئے تھے وہ کھا بھی چکے، وہ اور تھا اور یہ اور ہے، البتہ دونوں ہم شکل ہیں، دیکھنے میں تو بالکل ایک ہے کہ نئی نئی شکل کو دیکھ کر کسی پھل کے کھانے میں ازراہ بشریت جھجک نہ ہو۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ جنت میں ایسے ہی پھل دے گا کہ جس کو دیکھ کر کے ہمیں پتہ چلے کہ یہ کھانے کے لائق ہے، اس لیے کہ دنیا میں ہم کھا چکے ہیں، اور اگر کوئی ایسے نئی شکل کا دے تو ہم کھانے میں جھجکتے ہیں، ہماری فطرت۔ ابھی کوئی ایسا پھل جو کبھی دیکھا ہی نہ ہو اور آپ کو دیا جائے تو اس کو کھانے میں جھجک پیدا ہوگی، لیکن رب کا کرم دیکھیں کہ جنت میں وہی پھل عطا فرمائے گا جس کی شکل ہم دنیا میں دیکھ چکے ہیں، تاکہ کھانے میں کوئی جھجک نہ رہے، کوئی پریشانی نہ ہو، اور نیا نیا ذائقہ پا کر اور زیادہ خوشی ہو۔ لیکن وہاں کے پھلوں کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ہم پھل کھا چکے ہیں اس کی شکل اور جنتی پھلوں کی شکل اگرچہ ایک ہوگی، لیکن دنیا کے پھلوں کا ذائقہ کچھ اور تھا اور جنت کے پھلوں کا ذائقہ کچھ اور ہوگا، اور وہ ذائقہ الگ طریقے سے خدا کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندے کو وہ پھل دیا جائے تو وہ اور زیادہ خوشی سے کھاتا ہوا نظر آئے۔ تو جنت میں گویا کہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، اور جنت میں مکانات، نہریں، پھل یہی نہیں بلکہ اور بھی ساز و سامان ہے جس کی طرف خالق کے کائنات نے فرمایا کہ چنانچہ انہیں جنتیوں کے لیے اس جنت میں بیویاں ہیں، حوریں، اور ان کی دنیا والی نیک بیویاں، دنیا میں جنہوں نے اپنے خاوند کے ساتھ اچھی زندگی گزاری، نیک اعمال کیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، وہ اس کا لباس بن کر کے جنہوں نے زندگی گزاری ہے، تو میدان قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے خاوند کا انہیں ساتھ عطا فرمائے گا۔ سب کی سب خوبصورت، نیک سیرت، پاکیزہ اور زنانہ نجاستوں سے پاک دامن،
اور جنت کو کبھی فنا نہیں، وہاں کوئی فنا کی بات ہی نہیں، وہ ہمیشہ رہے گی، اور وہ جنتی بھی فنا نہ ہوں گے، بلکہ اس جنت میں جتنے لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب یہاں جہاں تھوڑی سی جنت کی بات عرض کر لوں کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے حوالے سے یہ خوشخبری کا حکم ان کے لیے ہے جو ایمان لائے ہوں اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے ہوں۔ یعنی ایمان ایک بنیاد کی طرح ہے، پہلے ایمان ہے بعد میں اعمال۔ آج کچھ لوگ اعمال کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، عمل کرو عمل کرو عمل کرو عمل کرو، لیکن بے شک عمل ضروری ہے، صرف ایمان سے کام نہیں چلے گا، لیکن ایمان بنیاد ہے اور اعمال اس کی شاخیں، بلکہ ایمان بنیاد ہے اور اعمال جو ہے اس کی وہ عمارتیں ہیں کہ آپ عمارت کیسی بناتے ہیں۔ اسی لیے خالق کائنات نے اپنے فضل و کرم سے نیک عمل کرنے والوں، مومنوں اور اس پر برقرار رہنے والوں یعنی ہمیشگی کرنے والوں سے ان تمام نعمتوں کا وعدہ کیا ہے جس کا بیان کیا گیا۔ اور ایک بات اور فرمائی گئی، ان لہم جنات، یہ لفظ جنت ایک ہے، جنات جمع ہے، تو یہاں لفظ جنات ارشاد وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ فرمایا گیا، جنتن نہیں فرمایا گیا، یہاں جناتن فرمایا گیا۔ اس کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ اصل تو جنت کا جو معنی ہے، علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جنہ ایک لفظ ہے، جنہ جس کا اصلی معنی ہے کسی چیز کو چھپا لینا، جنہ کے معنی چھپا لینا۔ ابھی سائے کریمہ میں جیسے خدا نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ فلما جن علیہ اللیل، ایک جگہ ارشاد گرامی ہے قرآن پاک میں کہ فلما جن علیہ اللیل، یعنی رات نے ان کو چھپا لیا، تو جنہ کا معنی چھپا لینا۔ اور جنان یہ کہتے ہیں قلب کو کہتے ہیں، دل کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی چھپا ہوا ہے، اس لیے اس کو بھی جنان کہتے ہیں۔ اور جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس میں بہت زیادہ گھنے درخت ہوں، درختوں کی بھی بات آئی ہے قرآن میں، اور ان درختوں کے گھنے پن کی وجہ سے وہاں کی ساری زمین چھپ گئی ہو، اسی لیے اس کو جنت، وہاں اتنے باغ ہوں گے اتنے باغ ہوں گے کہ جس کی وجہ سے زمین چھپ جائے گی، اسی لیے اس کو جنت کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں جنات اس لیے فرمایا گیا، یعنی جمع کا صیغہ اس لیے لایا گیا کہ جنتیں 7 طرح کی ہیں، 7 قسم کی جنتیں۔ پہلی جنت جنت الفردوس، دوسری جنت جنت عدن، تیسری جنت جنت النعیم، چوتھی دار الخلد، پانچویں جنت الماوا، چھٹی دار السلام اور ساتویں علیین۔ یہ 7 قسم کی جنتیں، اور خدا نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنات ہیں، یعنی ایسے لوگوں کے لیے رب تبارک و تعالیٰ پھر جہاں چاہے گا رکھے گا۔ اب جس اعتبار سے آپ کا ایمان ہوگا، جس کیٹیگری میں آپ کے اعمال ہوں گے، اسی اعتبار سے آپ کو مرتبے ملیں گے، چاہے پہلی جنت میں ملے، دوسری میں ملے، آخر میں ملے، لیکن جنت میں سے کوئی جنت ضرور ملے گی۔ لیکن یہاں لفظ جنات اس لیے فرمایا گیا۔ ایک اور بات عرض کر دوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوگا، نہ وہ اس میں تھوکیں گے اور نہ ناک سے ریزش آئے گی اور نہ فضلہ خارج ہوگا، یہ ساری چیزیں ان سے پاک ہوں گی جو لوگ پہلے داخل ہوں گے۔ اور ان جنتیوں کے برتن جو ہیں وہ سونے کے ہوں گے اور چاندی کے بھی ہوں گے، اور سر کے لیے جو کنگھے استعمال کریں گے وہ چاندی کے ہوں گے، اور ان کنگھیوں کی جو لکڑیاں ہوتی ہیں اس میں سے عود کی خوشبو آئے گی، اور ان کا پسینہ جو ہے وہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ اور ہر جنتی کو 2 بیویاں ملیں گی جو بہت ہی حسن والی ہوں گی، ان کے دلوں میں اختلاف اور بغض نہ ہوگا، کوئی اختلاف نہ ہوگا، اگرچہ 2 ملیں گی لیکن کوئی اختلاف نہیں ہوگا، سب کے دل ایک طرح کے ہوں گے، اور وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرنے والے وہ خود بھی ہوں گے، اور ان کی بیویاں بھی صبح و شام اللہ کی تسبیح کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ ہے جنتیوں کا حال۔ اب آگے ارشاد خداوندی اور ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔
رب کا ارشاد گرامی بے شک اللہ قابل شرم نہیں قرار دیتا اس کو کہ ضرب المثل بیان فرمائے مچھر کی، یعنی مثال دے مچھر کی، بلکہ اس سے بڑی کہ پس جو مسلمان ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ بے شک یہ ٹھیک ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، اور جو کافر ہے تو وہ پوچھا کرتے ہیں کہ کیا مطلب رکھا ہے اللہ نے ضرب المثل دے کر، یعنی ایسی مثال دے کر، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ گمراہی میں رہنے دیتا ہے اس سے بہتیروں کو، اور یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے بہتیروں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہی میں رہنے دیتا مگر نافرمانوں کو۔ اب اس کے بعد یہودیوں کو مخاطب کر کے قرآن فرما رہا ہے کہ یہودیوں، منافقوں اور کافروں تینوں، قرآن میں ضرب المثل دیکھ کر منہ کیا بگاڑتے ہو؟ اللہ نے جو مچھر کی مثال دی ہے تو یہ مثال دے کر کے تم اپنے چہرے کا زاویہ کو بگاڑ لیتے ہو، اور اعتراض کیوں کرتے ہو کہ ضرب المثل بیان کرنا موعظ، نصیحت اور تعلیم اور حکمت اور درس عبرت میں مؤثر اور اہل بیان کا دستور چلا رہا ہے۔ یہ تو پہلے ہی سے دستور چلا رہا ہے کہ اگر کسی چیز کو ہم نہیں سمجھا سکے تو اس کی مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو یہی طریقہ انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے خدا نے مچھروں کی مثال دے کر کے سمجھایا، تو اب اس میں بگڑنے کی کیا بات ہے کہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بھی قابل شرم نہیں قرار دیتا اور قابل جھجک نہیں جانتا اس بات کو کہ ضرب المثل بیان فرمائے بڑی چیز کی یا چھوٹی چیز کی۔ وہ چاہے تو بڑی سی بڑی چیز کی مثال دے دے، وہ چاہے تو ہلکی سے ہلکی چیز کی مثال دے دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہے پر قدرت والا ہے۔ یہاں تک کہ مچھر کی بلکہ اس سے بھی بڑی چڑی روشنی بارش کی، خواہ مکھی اور مکڑی کی، پس اس کے سننے والوں میں جو مسلمان ہیں، لیکن جو مسلمان لوگ سنتے ہیں مثال، اللہ اور رسول کو مان چکے ہیں جو لوگ، وہ تو بغیر کسی شک و شبہ کے جانتے ہیں کہ بے شک یہ مثال بالکل ٹھیک ہے، خدا نے جو مثال دی ہے بالکل صحیح ہے، اور یہ ان کے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، ان کا تو ایمان ہے، وہ تو مانتے ہیں۔ اور جو کافر ہے اور اللہ اور رسول کے انکار پر یہ جمے رہے، ان سے اس کا کچھ جواب تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ خدا نے پہلے ہی چیلنج دے دیا تھا اور جواب بھی دے دیا کہ تم نہیں لا سکو گے، اس کا ایک لفظ بھی نہیں بنا سکو گے، تو چونکہ اس کا بدل تو وہ لا نہیں سکتے تو اب کرے کیا؟ تو وہ منہ بگاڑ کر کے پوچھا کرتے ہیں کہ کیا مطلب رکھا ہے اللہ نے ضرب المثل کے بیان کرنے سے، ضرب المثل میں کیا رکھا ہے؟ یہ تو بیکار سی بات ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ گمراہی میں رہنے دیتا ہے اس قرآن کے انکار کر دینے کی وجہ سے بہتیروں کو۔ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ بہتیروں کو اسی گمراہی میں رہنے دیتا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کے بھی انکار کرنے والے ہیں، رسولوں کے بھی انکار کرنے والے ہیں، خود اپنی آسمانی کتابیں جو ان پر نازل ہوئی تھی ان کی باتوں کو بھی نہیں ماننے والے ہیں، اہل کتاب انہوں نے بھی نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو گمراہی میں رہنے دیتا ہے کہ اپنی گمراہی میں پڑے رہے، اور ہدایت بھی دیتا ہے بہتیروں کو، لیکن قرآن سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے جو ہدایت کی تڑپ رکھتے ہیں۔ اور دستور الہی یہ ہے کہ نہیں گمراہی میں رہنے دیتا مگر بس نافرمانوں کو جو نہ کہا سنے اور نہ سنا قبول کرے۔ ایسے لوگوں کو تو وہ گمراہی میں رہنے دیتا ہے جو کہا سنتے بھی نہیں ہیں، اور اگر سنتے ہیں تو قبول نہیں کرتے ہیں، اور ہر فرمان کا انکار ہی کرتے رہتے ہیں اور اس کے خلاف ہی چلیں۔ آگے ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ رب نے فرمایا جو توڑتے رہیں اللہ کے عہد کو اور اس کے مضبوط ہونے کے بعد اور کاٹتے رہیں اس کو، حکم دیا اللہ نے جس کے لیے کہ ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد ڈالیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، وہی خسارے والے ہیں، وہی نقصان والے ہیں۔ یعنی جو توڑتے ہیں دوسروں ہی کے نہیں بلکہ خود اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ آپسی عہد و پیمان جو ہوتا ہے اس کو توڑنا تو انسان کی فطرت بن چکی ہے، لیکن خود کے عہد کو نہیں توڑتے، وہ تو توڑتے ہی ہیں، لیکن جو اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سبھی نے تو کہا تھا کہ ہاں تو میرا رب ہے۔ تو اس عہد کو جو توڑتے ہیں یہاں آنے کے بعد کہ کسی کی پوجا کر لی، کسی کی پرستش کر لی، کہیں سر جھکا دیا، آگ کی پرستش کر لی، سورج کی پرستش کر لی، تو خدا سے کیا ہوا عہد توڑا کہ نہیں؟ تو اسی کی طرف ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں، اس کے مضبوط ہونے اور پکا عہد لینے کے بعد، حالانکہ مضبوط اور پکا عہد لیا تھا عالم ارواح میں، کہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید شدید فرمائی ہے
اور یہ بد عہدی اس پر صبر نہ کریں بلکہ کاٹتے رہیں اس چیز کو حکم دیا اللہ نے جس کے لیے کہ ملایا جائے. صرف عہد نہیں توڑتے بلکہ جس کے ساتھ ملنے کا وعدہ کیا ہے اس سے ملاپ نہیں رکھتے، اس سے ملتے نہیں بلکہ ان کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور جب اپنوں کے ساتھ ملتے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس طرح کے جو ملنے والے ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے. نہ رشتوں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ مسلمانوں کی دوستی کا لحاظ، نہ انبیاء کرام علیہ السلام اور کتب آسمانی کا لحاظ کرتے ہیں. جمعیت بندی کرتے ہیں، فرقہ تراشی ہی کرتے رہتے ہیں، اور ان سب پر ان کا مشغلہ یہ ہے کہ فساد ڈالے زمین میں، اور اسی طریقے سے پوری زمین کے اوپر فساد مچاتے رہتے ہیں. یعنی شورش فتنے سے سنسنی پیدا کر کے امن عامہ میں خلل ڈالتے ہیں، اور اہل وطن رسول پاک تک نہیں جانے دیتے. یعنی مکہ کے لوگ، مدینے کے لوگ سرکار تک انہیں نہیں پہنچنے دیتے، اور قرآن نہ سنیں. سوچتے ہیں کہ اگر قرآن سنیں گے تو اس کا جادو چل جائے گا اور یہ ایمان والا ہو جائے گا، تو روکتے ہیں ان کو اور تباہ بنے رہتے ہیں. وہ سب کا نقصان چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں. وہ اپنی ہی حرکتوں سے اور انہی کے سبب سے بس خود وہ خسارے والے ہیں، وہ نقصان والے ہیں. قرآن تو قیامت کی صبح تک راہ ہدایت دیتا رہے گا. اب یہ اور بات ہے کہ لوگ پڑھ کر کے بھی اس کو نہ مانیں، یہ ان کا اپنا خسارہ، اپنا نقصان ہے. نہ دنیا میں وہ چین پائیں، نہ آخرت میں نجات ملے، تو سارا نقصان انہی کا ہے. 2 آیتیں رہ گئی، میں عرض کر دوں. رب کا ارشاد گرامی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اب اس کے بعد خالق کائنات کا ارشاد گرامی کہ کیف تکفرون باللہ، کیسے منکر ہو اللہ کے، حالانکہ تم بے جان تھے. اپنے آپ کو سوچو کہ تم بے جان تھے. باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تو حیات دی تمہیں اللہ نے. ثم یمیتکم، پھر موت دے گا تمہیں. ثم یحییکم، پھر جلائے گا تم کو. ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وہ خالق کائنات، وہ عظیم قدرت والا ہے، اس کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو؟ تمہاری تو یہ حیثیت تھی کہ کچھ نہیں تھے. اے کافروں، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آخر تم لوگ کیسے منکر ہو اللہ کے، حالانکہ تم کو سوچنا چاہیے اور دیکھ بھی رہے ہو کہ تم مردہ اور جسم بے جان تھے. آگ، پانی، مٹی، ہوا میں گم تھے، پھر غذا بنے، پھر خلطوں کی صورت پائی، پھر نطفے کی شکل ہوئی، پھر لوٹھڑے سے بوٹی اور بوٹی سے سارا جسم بنا. مگر کیا اللہ کی قدرت ہے کہ جسم بننے کے بعد خالق کائنات نے، تمہارے پاس جان نہ تھی تو اس نے جان عطا فرمائی. صرف یہ نہیں کہ جسم بنا کر کے چھوڑ دیا بلکہ ساتھ میں جان بھی عطا کی. وہ حیات بھی تمہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ جو زندہ کر سکتا ہے وہ مار بھی سکتا ہے. چنانچہ پھر وہی موت دے گا تمہیں، اور بے مارے جلانے والا مار کر بھی جلا سکتا ہے. یعنی تمہیں کچھ نہیں تھے اور تمہیں زندگی دی تو وہ مار بھی سکتا ہے، اور مار کر کے پھر زندگی بھی دے سکتا ہے. چنانچہ قبر میں سوال کرنے کے لیے، حشر میں حساب و کتاب کے لیے پھر اللہ تعالیٰ جلائے گا تم کو. غرض پھرا کر اسی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے. یہ ہونا ہے خواہ تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے. اور بھلا مسلمانوں، تم کیسے ان اندھے کافروں کی طرح اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ ان کافروں کو سوجھنے یا سمجھنے مگر اللہ کے فضل سے تم کو تو صاف نظر آ رہا کہ جسم بے جان تھے اور زندہ ہوئے، پھر مرنا ہے، پھر زندہ ہوگے، اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے اور اس کی نعمتوں کو جی بھر کر کے خوب لوٹو گے. تم سے انکار کی امید رکھنا کافروں کی بڑی حماقت ہے. آخری آیت میں رب تبارک و تعالیٰ کے ارشاد گرامی آج کی اس محفل کی کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم. وہ ہے جس نے پیدا فرمایا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب، پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف تو ہموار کیا انہیں 7 آسمانوں کے ساتھ. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر معلوم کا علم رکھنے والا ہے. یعنی اس سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا فرمایا اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے جو کچھ جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ زمین میں ہیں سب کا سب. اور پھر اس نے چاہا کہ آسمان پیدا فرمائے تو خالق کائنات نے توجہ فرمائی آسمان کے پیدا کرنے کی طرف، اور پیدا کہ ہموار کیا انہیں ٹھیک ٹھیک گنتی کے 7 آسمان، ایک نہیں 7 آسمان بنائے. اور اب کس کو شبہ ہو سکتا ہے، کس کو شک ہو سکتا ہے کہ ساری مخلوق کو ایسی حکمتوں کے ساتھ پیدا فرمانے والا، اتنی عظیم قدرت والا جو ہے وہ یقیناً ہر معلوم کا جس سے علم مطلق ہو سکے جاننے والا اور اس کا علم رکھنے والا وہی ہے
تو جو اس حکمت و دانائی کے ساتھ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، تو ظاہر جس نے پیدا کیا ہے وہ ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس کے سامنے ہمارا ظاہر بھی ہے، ہمارا باطن بھی ہے۔ خالق کی کائنات نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو خالق کی کائنات کے سامنے ہماری زندگی کا ہر لمحہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان کیا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آئیے پہلے کل پڑھ لیتے ہیں شجرا خانی، اس کے بعد آخر میں صلاۃ السلام، پھر دعا، اور دعا کے بعد مغرب کی نماز، اور نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے نیاز پیش کی جائے گی۔